नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट तरीन खबरें हैं और आपके सामने ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसको मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक खबर भी है, बट एट द सेम टाइम इट्स समथिंग जिसके लिए जो कि आज की कोई खबर इस वक्त एक नई चीज़ हुई है उसके अंदर बस, और ये बहुत सालों से चल रही है। मामला कुछ यूँ है कि कोहिस्तान के इलाके में कुछ मजहबी इंतहा पसंद जो मुल्ला हजरात हैं उन्होंने ये ऐलान फरमा दिया है कि कोई भी एनजीओ से ताल्लुक़ रखने वाली और ख़ातून जो कि काम करती हैं इलाकों के अंदर, कोई भी ख़ातून जो है वो अगर किसी नामहरम मर्द के साथ नज़र आई, ऑब्वियसली एनजीओ की ख़वातीन जब फॉर एग्जांपल पोलियो के कतरे पिलाने जाती हैं तो वहाँ पर सिर्फ अकेली नहीं जाती हैं, ऑब्वियसली उनके ख़तरात होते हैं और अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले दूसरे मर्दों के साथ उनको जाना पड़ता है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वहाँ पर हो ये रहा है कि जो भी ख़वातीन वहाँ पर जा रही हैं तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको या तो ज़बरदस्ती उनकी उन मर्दों के साथ निकाह करवा दिया जाएगा अगर वो गैर शादीशुदा हुई, और अगर शादीशुदा हुई उनका मनकूहा हुई किसी न किसी की तो फिर उनको इलाके से निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो अपने शौहर के साथ है तो फिर वो निकल सकती हैं, जो कि आपको पता है कि एक एज ओल्ड है कि यहाँ का प्रॉब्लम है कि जी ख़वातीन जो है वो मर्दों की प्रॉपर्टी हैं और वो अगर अपने शौहर के साथ नहीं है तो फिर वो खुले आम फिर रही हैं जैसे कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई जानवर है, कि उनका जब तक हस्बैंड जो है वो साथ नहीं है या कोई महरम जो है वो साथ नहीं है, भाई या वालिद या कोई, तो उस वक्त तक वो सड़क पर नहीं आ सकती। उनकी अपनी कोई ज़ात वो खुद से सड़क पर नहीं आ सकती। तो उन्होंने ये कहा है। अब कुछ लोगों ने फिर खड़े होकर ऐलान किया एक सोशल मीडिया के ऊपर, पहले ये वायरल होना शुरू हुई, फेसबुक के ऊपर भी आया, फिर उस साहब ने कहा, इनका नाम जनाब जो है वो कोई मौलाना करीम दाद ये बताते हैं अपना नाम, और कोहिस्तान का इलाका पतन है ये जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और ये मौलवी साहब जो हैं इन्होंने जो फेसबुक पर पोस्ट डाली उसके अंदर भी मतलब उनका नाम है, सब कुछ मौजूद है, और इतना ओपन थ्रेट दिया जा रहा है कि किसी भी औरत को ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कर देंगे। एंड ऑल दैट दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू से। डॉन से बात करते हुए जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मोहम्मद बिलाल उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये एक बकवास है और ऐसे ये बातें करते रहते हैं, इसको कभी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी इनको इस पर अमल दरामद करने की। मगर बात यह है कि ये जो थ्रेट है इसके बाद इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज खुद अमल में आ जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम वेट करेंगे ये करें और फिर उसके बाद उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। व्हाट डज़ दैट मीन? इजाज़त नहीं दी जाएगी, इजाज़त लेकर तो वो कर भी नहीं रहे। और उन्होंने तो जो लोकल अथॉरिटीज़ बकौल ये मौलवी करीम दाद साहब के, उन्होंने तो बता भी दिया और उन्होंने कहा कि हम ये करने वाले हैं। ये जो मौलवी करीम दाद साहब हैं ये तो ये कह रहे हैं कि जी मैं ऑलरेडी ये सब कुछ जो लोकल पुलिस स्टेशन है या जो लोकल इंतज़ामिया है उसके नॉलेज में ला चुका हूँ। जो मौलाना फजल वहाब साहब हैं, एक और रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिसीजन है ये कोहिस्तान के जो उलमा हैं उनके दरमियान ये यूनानिमस है, यानी सबका इस पर इत्तफाक है। और दूसरी तरफ जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं मोहम्मद बिलाल साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन जो है ये इन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए कोई इन्होंने ब्लैकमेल टैक्टिक है। अदरवाइज़ ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी कर चुके हैं। पिछले 8 महीने से ये ख़वातीन जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। तो अब मौलवी साहब को जो ख्याल आया तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतना है कि ये कोई ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अगर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो भी असिस्टेंट कमिश्नर जो एक बंदा ओपनली अपनी फेसबुक पर आके कर रहा है, तो रियासती रिट जो है वो इन इलाकों में एज़ यूजुअल जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि वो अमल में नहीं आई। ये कोहिस्तान वही इलाका है, आपको याद होगा कि कुछ बरस पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कुछ ख़वातीन जो हैं वो डांस कर रही थी और फिर उनकी पूरे ख़ानदान को, उन तीनों लड़कियों को कत्ल किया गया और फिर उनके तमाम फैमिली के मेम्बर्स को एक एक करके कत्ल किया गया और आखिरी जो मेंबर थे वो मेरा ख्याल है 2020 में कराची में उनको कत्ल किया गया, जस्ट बिकॉज उस फैमिली से एक वीडियो जो है वो सामने आई जिसमें 3 ख़वातीन जो है उन्होंने कहा कि ये हमारी ऑनर के ऊपर अटैक है और इस वजह से उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। तो ये खौफनाक एक जो है वो रिवायात जो हैं उनको बदस्तूर जारी रखा हुआ है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम बुनियादी तौर पर यह है कि इन ख़वातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किया जाएगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इमरान खान साहब डिक्टेटर हैं, तमाम जमातों और लीडरों से नफरत करते हैं। ये परवेज़ खटक साहब को फाइनली पता चल गया है। पिछले 10 साल से जब वो इमरान खान से 2011 से इमरान खान के वो साथ हैं और फिर उन्होंने 2013 में इमरान खान को इलेक्शन जीतने में बकौल उनके और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत सारे लोगों के वो क्लिनिकल थे उनके जो एफर्ट्स थी जो जिसकी 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीती और इसी वजह से
پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بھی بنے خیبر پختونخوا کے. اس کے بعد 2018 میں دوبارہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ہی پرفارمنس تھی جس کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا اور کے پی میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف فتح یاب ہوئی 2018 میں ایک مرتبہ پھر. لیکن ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی بلکہ محمود خان جو کہ ایک بقول شخص ایک انتہائی غیر اہم قسم کے اور غیر معروف قسم کے سیاستدان تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور جیسے پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو لگایا گیا اسی طرح سے کے پی میں محمود خان کو لگایا گیا. مگر کہا یہ جاتا ہے کہ پرویز خٹک ہی سے کہ ایک وہ چوائس تھے. ایونچولی ہوا نکلا یہ ہے جناب اس میں سے کہ پرویز خٹک جب پاکستان تحریک انصاف کو 5 سال وزارت اعلیٰ اور تقریباً 4.5 سال یا 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ وزارت دفاع کے مزے یعنی وفاقی وزارت کے مزے لینے کے بعد اب جب کہ وہ اپنی ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے اس میں آ گئے ہیں, تو ان کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں, تمام جماعتوں اور لیڈروں سے نفرت کرتے ہیں. اگر وہ ایسے ہی تھے تو پھر ان کا برا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ سب فیصلے کر لینے چاہیے تھے. فائنلی ہم اپنی آج کی تیسری خبر کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے اندر ہی جنگ شروع ہو گئی ہے فلسطین کے اوپر, لیکن یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے خواتین کے درمیان ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر ہوئی ہے. ٹویٹر کے اوپر ہوا کچھ یوں کہ شنیرہ اکرم جو کہ وسیم اکرم ہمارے پورے قوم کے وسیم بھائی, ان کی جب اہلیہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہیلپ لیس, میں بالکل بے یار و مددگار ہوں. آئی فیل سو ٹوٹلی اینڈ اٹرلی ہیلپ لیس, میں مکمل طور پر اپنے آپ کو غیر مددگار یا بے مددگار سمجھ رہی ہوں. آئی ہیو نیور بین اسکیئرڈ آف سیئنگ وٹ آئی وانٹ اور ہاؤ آئی فیل. میں کبھی بھی اتنا ڈرا ہوا محسوس نہیں کیا, میں نے خوفزدہ محسوس نہیں کیا اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے یا سننے, کچھ بھی اپنا مائنڈ بولنے کے بارے میں یا جیسا میں محسوس کر رہی ہوں وہ سب کو بتانے کے بارے میں. بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ویری ایموشنل, لیکن آج میں بہت ہی ایموشنل ہوں اینڈ ایکچولی جسٹ ڈونٹ ہیو اینی ورڈز لیفٹ ٹو گیو اینڈ آئی ایم ریئلی سوری اف دیٹ اوفینڈز اینی ون. اور میں کیونکہ کچھ نہیں کہہ پا رہی اس وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو افسوس ہے, ناراضگی ہے, تو میں ان سے معافی چاہتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ نہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا. اور یہی جو ہے وہ ارمینا خان جو کہ ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں اور بہت ووکل ہیں, پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی اکثر آواز اٹھاتی ہیں, پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹر ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یو ہیو پلینٹی آف ورڈز ٹو گیو وین اٹس پاکستان. جب پاکستان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. آئیدر ٹاک اباؤٹ پیلسٹائن اوپنلی اور کیپ یور ڈرامیٹکس ٹو یور سیلف, یا تو پیلسٹائن کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں کھل کر بات کریں یا اپنے ڈرامے جو ہیں وہ اپنے تک ہی محدود رکھیں. جس پر شنیرہ اکرم کو جو ہے وہ بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی جو کہ شاید اب ڈیلیٹ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سیریسلی, واقعی with the state of the world and the pain we are seeing daily, you are still throwing hate at me. جو کچھ اس وقت دنیا کے حالات ہیں اور جو کچھ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, آپ اب بھی مجھ سے نفرت کر رہی ہیں. for what? کیوں؟ you don't know me. آپ مجھے جانتی نہیں ہیں اور what I'm dealing with, اور میں کس چیز سے گزر رہی ہوں. whatever we are, جو بھی ہم ہیں, we are both mothers, ہم دونوں مائیں ہیں. You should be using your voice to promote unity and sisterhood. آپ کو اس وقت جو ہے وہ اتفاق, امن اور بہن چارہ پھیلانے کی ضرورت ہے. I think it's about time you grew up. وقت آ گیا کہ آپ بڑی ہو جائیں. You are really sinking pretty low for headlines now. اب آپ صرف جو ہے وہ چیپ ہیڈ لائنس کے لیے مزید گر رہی ہیں. اب یہ اس سے بھی زیادہ بیوقوفانہ ٹویٹ تھی جو پچھلی تھی, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں, یعنی فلسطین کے حالات, اسرائیل کے حالات, مڈل ایسٹ کے حالات, کچھ نہیں, دنیا کے حالات, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ سے نفرت کر رہی ہیں. فار وٹ؟ یو ڈونٹ نو می اور وٹ آئی ایم ڈیلنگ ود. مجھے آپ جانتی نہیں ہیں اور میں کس چیز سے گزر رہی ہوں. وٹ ایور وی آر بوتھ مدرز, ہم دونوں مائیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ عورت اور بھائی چارہ اور عورتوں کے درمیان ایک سسٹرہڈ کو پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک کو پھیلانے کی ضرورت ہے, وچ از بیسیکلی نان پولیٹیکل پوزیشن. آپ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر مرد جینڈر کا تو ایشو ہو نہیں رہا. یہاں پر تو ایشو یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بغیر کسی جینڈر کا تمیز کیے
بچوں، خواتین کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو مارا جا رہا ہے. اور اگر سسٹرہڈ اور یونٹی پھیلانے کی ضرورت ہے تو سیز فائر کی بات کرنی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ بربریت پھیلا رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے جینوسائیڈ پر، ان کی نسل کشی پر اس وقت آمادہ ہے اور پوری امپیورٹی کے ساتھ کر رہا ہے. اور اس کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں وہ مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور مسلم ممالک کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود، عالمی فورمز کے اوپر آواز اٹھائے جانے کے باوجود، امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، جس کی تمام جو اسلحہ اسرائیل کے پاس ہے، تمام جو امونیشن اسرائیل کے پاس ہے، تمام جو ایکوپمنٹ اسرائیل استعمال کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام امریکہ کی فراہم کردہ ہے. وہ مسلسل پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کی سیز فائر کی کوششوں کو تھوارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ کامیاب کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے الفاظ اگر آپ کو نہیں مل رہے یا آپ کو، تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی الفاظ نہیں، اگر آپ کو واقعی اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس وقت کسی کے حق میں بول کر جو ہے وہ مجھے سب لوگ برا بھلا نہ کہیں، یا میں کسی ایک سائڈ پر جاؤں گی تو مجھے دوسری سائڈ کے لوگ برا نہ کہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا کوئی سیریس مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ کو، یہ ایک نو برینر ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کہنا ہے. یو شوڈ نو دیٹ دیر از سائڈ جو کہ اگریسر ہے اور ایک سائڈ ہے جو کہ اگریسی ہے. تو جس کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے تو آپ خاموش رہ لیں. اگر آپ کو خوف زدہ ہیں دنیا کی حالات دیکھ کر اور اپنے الفاظ پہلی دفعہ، آپ اپنی فیلنگز کو پہلی دفعہ ایکسپریس کرنے سے آپ خوف زدہ ہیں، تو آپ خوف کا مقابلہ اس طرح سے کریں کہ آپ اس سے ڈر جائیں، آپ گھر میں بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ کو خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قسم کی بے سروپا ٹویٹس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایکچولی سائڈنگ ود دی اگریسر، اوپریسر. جو غلط ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو رہی ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ وہ نہ کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہوتا. ارمینا جو ہیں وہ پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر پہلے بھی بولتی رہی ہیں. انہوں نے اشنا شاہ، ارمینا خان مسلسل ان موضوعات کے اوپر بات کر رہی ہیں. ان کی کچھ پولیٹیکل پوزیشن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں بالکل جو بوائیکاٹ کی ان کی بات ہے اشنا شاہ کی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک نان کانسیکوینشل ہے. انفیکٹ ان کے سٹاکس جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. میں نے کل دیکھا کہ ایک انس ٹیپو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ پیپسی کولا انٹرنیشنل، کوکا کولا انٹرنیشنل، میکڈونلڈس، تینوں کے جو سٹاکس ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں ہمارے بوائیکاٹس کے باوجود. سو اٹ وڈ بی بیٹر دیٹ انسٹیڈ آف بوائیکاٹنگ، جس سے پاکستان کے اندر جو ریسٹورینٹس ہیں یا جو یہ کمپنیز جو کام کر رہی ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر ہی ریونیو کو بڑھاتی ہیں، پاکستان کے اندر ہی لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں، ان کے روزگار کو لات مارنے سے بہتر ہے کہ آپ بوائیکاٹ نہ کریں بلکہ بہتر اپرچونٹیز کریٹ کریں. مے بی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اٹ سم ٹائم. تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ٹویٹوں کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہی طریقہ ہے ایک بوائیکاٹ کو افیکٹو بنانے کا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ان مصنوعات کو لوگ خریدنا چھوڑ دیں، ان کی اکانومی کو نقصان پہنچے ان مصنوعات کے کم خریدے جانے سے، تو آپ کو اپنی اکانومی کو بلڈ کرنا ہوگا بائی ڈیولپنگ یور اون مصنوعات کو پیدا کریں. بغیر مصنوعات کے کچھ نہیں ہوگا. ان کی مصنوعات کو بوائیکاٹ کر دیں تو یہاں پر لوگ اتنا تو شربت نہیں پی سکتے، سوری میں اتنا روح افزا بھی نہیں پی سکتے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود بوائیکاٹ سے ہٹ کر یہ جو پوزیشن ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں، اس میں آپ کو کچھ نہ کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹیں کریں جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.